جب بات ہو بارگاہ رسالت میں حاضر دینے کی کہ دنیا میں اس پاک بارگاہ سے بڑھ کر کوئی بارگاہ نہیں، مدینہ تقدیس جس کی اعلیٰ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے در پر جاؤ تو وہاں جا کے آواز بلند نہ کرو، اور خود جب انہیں پکارنا ہو اس طرح نہ پکارو، ایک دوسروں کو پکارتے ہو۔ سارے لوگوں کی تقدیس ایک طرف، ان کا احترام، ان کا اسٹیٹس، ان کا منصب، ان کے منصب کا احترام ایک طرف، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو احترام ہے سب سے بڑھ کر ہے۔ جب ایسی بارگاہ میں جا رہے ہوں تو ہمارا تو رواں رواں جو ہے وہ متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک طرح سے تو جب مدینہ منورہ بندہ پہنچتا ہے تو اس کی کوہنیاں آزاد ہو جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یوں چل رہا ہوتا ہے، عورتوں سے مسئلہ ہو جائے طواف کی حالت میں خاص طور پر، یہاں ایزی فیل ہے، یہاں احرام نہیں ہے، احرام کی پابندیاں نہیں ہیں، یہاں ترک زینت نہیں ہے، یہاں تو جمال محبوب ہے، یہاں تو آپ نے تیار ہو کے بارگاہ رسالت میں جانا ہے۔ تو یہاں آسانیاں بھی ہیں، لیکن یہاں جو دل ہے اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کے اندر کتنا احترام ہے، کتنا ادب ہے۔ تو بندہ اپنے دل کو تیار کرے، اور تیار کیسے ہوگا؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں اس کا پتہ ہو، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کس طرح حاضری دیتے تھے، بزرگان دین کس طرح حاضری دیتے تھے، اس کا پتہ ہو۔ اگر نہیں پڑھ پائے تو کم از کم یہ اشعار سن لیں۔ امبر زمیں ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، باروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جان فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، اے پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ یہ وہ ادب ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اپنے بزرگان دین سے۔ کیوں مختلف ہے مدینہ منورہ؟ اس لیے مختلف ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تشریف فرما ہے۔ مدینہ منورہ کو سب سے بڑی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما رہے، اور یہی آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو موت ضرور آتی ہے، لیکن ایک آن کے لیے آتی ہے، اور ان کی جو اگلی زندگی ہے وہ اس زندگی سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے۔ ان کی جو کمالات ہیں وہ اس زندگی سے بھی زیادہ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام بھی حی ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں۔ جو ظاہر بھی آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے حضور علیہ السلام اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ایک کریموں کی بارگاہ ہے، یعنی اگر میرا مہمان بھی آئے تو میں کیا اسے مرجھائے ہوئے دل سے ویلکم کروں گا؟ اگر کروں گا تو مجھے کریم نہیں کہا جائے گا، مجھے با اخلاق نہیں کہا جائے گا۔ حضور تو با اخلاقوں کے سردار ہیں، حضور تو سب سے بڑھ کر کریم ہیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں جو زائر پہنچتا ہے وہ آپ ہی کے لیے تو مدینہ منورہ آیا ہے، اور کیا مقصد اس کے آنے کا؟ اور قصد بھی یہی کرنا چاہیے، اور زندگی میں ایک بار تو یہ قصد کرنا واجب ہے کہ صرف اور صرف قبر انور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تصور باندھ کر جائے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جب میں السلام علیکم ایھا النبی کہوں گا تو وہاں سے آواز آئے گی وعلیکم السلام۔ کچھ خوش نصیبوں کو وہ آواز سنائی دیتی ہے، کچھ کو سنائی نہیں بھی دیتی، لیکن کچھ کو سنائی دیتی رہی ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ ہماری آواز سنہری جالیوں کے پاس ہم نے سلام کہا، آہستہ سے آواز میں کہا، ادب بھی یہی ہے کہ ان کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کی جائے۔ پھر آگے جا کے حجرہ مبارکہ، پھر وہ دیوار، پھر نیچے قبر انور، جب اللہ رب العزت کی رحمت سے ہماری یہ آہستہ آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے، ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ان کی آواز کیوں نہیں آ سکتی؟ اللہ سوچنے کی بات ہے نا۔ جی امکان کی اگر بات کریں، جب ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، ہم ناقص ہیں، تو ان کی آواز کیوں نہیں آ سکتی؟ ہمیں اس درجے کا ہونا چاہیے کہ ان کی آواز ہمارے کان سن لیں، نہ سنائی دینا ہمارا قصور ہے۔ کئی بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے
بارگاہ رسالت سے یہ آوازیں سنی ہیں